بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسلم بھٹو۔ میری دعا ہے میرا وطن پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی شاد و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج میرا جو یہ ولاگ ہے کافی عرصے کے بعد میں کر رہا ہوں۔ آج اس کا عنوان ہے جو اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی ہے اور جو جنگ کا آغاز کیا ہے، شروعات کی ہے، اس حوالے سے ہے۔ آج نہ میں شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، آج میں صرف مسلمان ہو کر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں شیعہ سنی فسادات کرا دیے جاتے ہیں اور یہ بیرونی ہاتھ ہوتے ہیں جن کو یہ فسادات کرائے جاتے ہیں جس سے، لیکن جب وہ مارنے پہ آتے ہیں تو وہ نہ شیعہ کو مارتے ہیں نہ سنی کو مارتے ہیں، وہ مارتے ہیں مسلمان کو۔ تو آج جو 2 دن پہلے جو جارحیت کی ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر، اور جس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا ہے، جس طرح سے ان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور نامی گرامی جرنیل اور اس کے ساتھ 6 ایٹمی سائنسدان جو تھے ان کو شہید کیا گیا، اور اتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ سٹرائک کی، میں سمجھتا ہوں کہ موساد اور را کے ایجنٹ ان لوگوں کی نشاندہی پر، اور جب تک گھر کا بھیدی ہمیشہ لنکا ڈھاتا ہے، جب اس کے گھر کے کچھ لوگ بھی اس میں انوالو نہیں ہوں گے تو اتنا ٹارگیٹڈ حملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ایران کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے قریب ان کے ارد گرد کون سے ان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو موساد اور را کے ساتھ مل کے وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے بڑی کامیابی اور چالاکی کے ساتھ یہ حملہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیلی حملہ ایران کے اوپر اسرائیل نے اکیلے نہیں کیا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس کی پشت پناہی ہے، اور وہ بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کھل کے کہتا ہوں کہ یہ پشت پناہی امریکہ کی ہے، کیونکہ امریکہ پہلے 1 دن 2 دن تک ڈینائی کرتا رہا کہ اس حملے میں، اس اٹیک میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی قسم کا ہمارا ہاتھ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور نہ ایران کو کہا کہ آپ پہنچائیں گے۔ لیکن اب چونکہ امریکہ کھل کے کہہ رہا ہے، کھل کے بات کر رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کی پشت پناہی پر ہی یہ سارا کام ہوا ہے۔ جیسا کہ مڈل ایسٹ میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو شیخ ہیں، جن کے پاس تیل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن ان شیخوں کے پاس غیرت نہیں ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو ان کے ملکوں کے اوپر سے یہ جہاز نہ چلتے اور نہ وہاں سے میزائل آتے جو ایران کے اوپر حملہ کرتے۔ لیکن چونکہ آستین کے سانپ بہت ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب دیکھتا ہوں کہ ایران کو جب زیادہ نقصان پہنچا اور ایران نے کہا کہ اب ہم اس کا اچھے طریقے سے جواب دیں گے، اور ایران نے اس کا جواب دیا، اور آج اس کے جواب پر جس طریقے سے ایران نے تباہی مچائی ہے اسرائیل کے اندر، میں ایران کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بینگ اے مسلم میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عرب ممالک، اس میں آج بھی ایسے لوگ، ایسے ممالک ہیں جو ایران کی طرف سے جو میزائل داغے گئے تھے اور جو وہاں سے جو ڈرون حملے کیے گئے تھے ان کو راستے میں ہی گرا دیا گیا، تباہ کیا گیا، اور ان میں ان ملکوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بڑی کامیابی کے ساتھ حملہ کیا گیا، اور
اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی شروع کر دی ہے، اور ایران نے جو کہا تھا کہ میں انتقام لوں گا، انہوں نے واقعی بڑے بھرپور طریقے سے انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ میں اپنے پچھلے ولاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا کچھ اور ممالک ہوں، ان کو ہمارا ایٹمی پلانٹ، ایٹمی جو صلاحیت ہے ہمارے اندر، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے اور وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ میں ایز اے پاکستانی، میں ایز اے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایران، کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے بالکل دھانے پہ آ گئی ہے، اور اس وقت جو حملہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کا اور ایران کا بارڈر مل رہا ہے، اور یہ حملہ ایران پہ کیا گیا ہے، لیکن ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا ہدف پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا جوہری پلانٹ وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ہمارے ایٹمی جو اثاثے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل نے کوشش کی تھی، اور وہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے اداروں کو، میں حکومت پاکستان کو، میں بالخصوص پاک فوج کو یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنی آنکھ کو کھلا رکھے، اپنی آنکھ اور کان کو کھلا رکھے کہ یہ حملہ کسی وقت بھی، یہ ایک ٹرائنگل ہے، انڈیا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اور اس میں کچھ اور بھی ممالک ہیں، یہ ایک ٹرائنگل ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی صلاحیت ہو۔ وہ کیونکہ جنگل کے اور شہروں کے بادشاہ ہیں، وہ اپنے پاس تو یہ صلاحیت رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کان کھلے رکھنے چاہیے، اور اپنے اندر جو ہمارے دشمن ہیں، جو ایجنٹ ہیں، ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ایجنسیاں ہیں، جو میری فوج ہے، وہ سیسا پلائی دیوار ہے، اور میں آج اپنی فوج کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ 7 لاکھ 8 لاکھ فوج نہیں ہو، آپ 25 کروڑ عوام کے ساتھ، آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی فوج 25 کروڑ ہے۔ آپ عوام پہ بھروسہ کر کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے آپ نے مایوس نہیں کیا جو ابھی انڈیا کو لوہے کے چنے چبوائے تھے، تو انشاءاللہ تعالی یہ قوم، یہ پاکستانی قوم اور یہ عوام آپ کو مایوس کبھی بھی نہیں کرے گی، نہ اس ملک کو مایوس کرے گی۔ میں اپنی ایک سوچ کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں یہ نیوز دے رہا ہوں، آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ ایران ایٹمی دھماکے بھی کرے اور دنیا کو حیران کر دے گا کہ ہمارے اثاثے محفوظ ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ ایمان کی کتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ اسرائیلی بنکروں میں بند ہیں، لیکن ایران کی عوام اس وقت سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ آج ہمیں اس چیز کا احاطہ کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ایران نے جواب دیا ہے، پہل اسرائیل نے کی اور انشاءاللہ تعالی اختتام ایران کرے گا۔ لہذا میں اپنے ولاگ کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل سے زیادہ آج ہمیں مزید یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، تاکہ دشمن جو ہے وہ ہمارے ایٹمی صلاحیت کو نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ پاکستان کی سرزمین کو اور نہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔